اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنوں کا خون ولا تخرجون اور تم نہیں نکالو گے انفسکم اپنے لوگوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اس حال میں کہ تم گواہی دیتے ہو ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو تقتلون جو قتل کرتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو وتخرجون اور نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنے میں سے من دیارم ان کے گھروں سے تظاہرون چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تفادوہم تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو وَهُوَ حالانکہ یہ محرم حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر اخراجم ان کا نکالنا افتؤمنون کیا بھلا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض حصے کا فما جزاء پس نہیں بدلہ من یفعل جو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا سوائے خزی رسوائی کے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون ان کو لوٹایا جائے گا الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو ان آیات کا ایک پس منظر ہے
اس میں ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، اسی کا ذکر ہے۔ گزشتہ آیت میں بھی آپ نے ایک جامع عہد پڑھا جو کل بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اور آج اس دور میں امت مسلمہ سے اللہ کا یہ عہد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں جہاں مشرک تھے تو وہاں یہودی بھی آباد تھے، اور یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ بدقسمتی سے اوس اور خزرج یہ ایک ہی آدمی کی اولاد تھے، اور ان سے 2 قبیلے بنے، آپس میں ان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ لوگ مارے گئے، اور یہودی جو مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے تو بنو قریظہ جو ہے وہ اوس کے ساتھ حلیف بن گئے۔ یہ لام کے ساتھ حلیف، ایک ہوتا ہے حریف رے کے ساتھ، حریف دشمن کو کہتے ہیں اور حلیف دوست کو کہتے ہیں۔ اور بنو نذیر جو ہے خزرج کے ساتھ حلیف بن گئے۔ جب اوس اور خزرج کی لڑائیاں آپس میں ہوتی تو یہ بھی اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے، تو لازماً یہودی کے مقابلے میں آ جاتا، ایک دوسرے کو مارتے بھی اور قید بھی کرتے، گھروں سے بھی نکالتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر تنقید کی کہ تم اپنے ہی بھائیوں کو قید بھی کرتے ہو، اپنے بھائیوں کو گھروں سے نکالتے بھی ہو، اور جب تمہارے کچھ قیدی مخالف قبیلے کے پاس چلے جائیں تو پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ اور جب تم سے کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہو کہ تورات کا یہ حکم ہے کہ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لو۔ اس پر قرآن نے تنقید کی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بات ضروری ہے کہ اس زمن میں 3 احکامات تھے تورات کے اندر۔ یہودیوں کے لیے 3 حکم تھے۔ ایک حکم یہ تھا اپنے لوگوں کے ساتھ لڑائی نہ کرو، ان کو قتل و غارت نہ کرو، یعنی اپنے لوگوں کو، یہودیوں کو تم مارو نہیں۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے تم نہ نکالو، اور تیسرا حکم یہ تھا کہ جب تمہارے قیدی کسی دشمن قبیلے کے پاس ہوں تو پیسے جمع کر کے، پیسے دے کر اپنے قیدیوں کو تم چھڑا لو۔ یہ 3 حکم تھے۔ اس میں سے یہودی پہلے 2 احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، آپس میں لڑائیاں بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے تھے، اور جب قیدی بن جاتے تو قیدیوں کے لیے چندہ جمع کرتے، پیسے جمع کرتے اور پیسے دے کر ان کو چھڑا لیتے، اور کہتے کہ ہم تو تورات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو قیدی کو چھڑانا تھا پیسے دے کر، فدیہ دے کر، اللہ تعالیٰ نے اس پر تنقید نہیں کی یہ کام تم کیوں کرتے ہو، کیونکہ یہ تو تورات کا حکم تھا۔ تنقید اس بات پر ہے کہ تورات کے اگر پہلے 2 احکام پر تم عمل کرتے تو تیسرے کی نوبت ہی نہ آتی، یعنی اگر تم آپس میں جنگ نہ کرتے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالتے، تو اس کے بعد تو قیدی بننے کی نوبت ہی نہ آتی نا۔ لیکن پہلے 2 کام کرتے ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، احکام کو تم توڑ دیتے ہو، اور پھر تیسرا کام کرتے ہو تو اس کے لیے کتاب کی دلیل لاتے ہو۔ تو یہ تو عجیب تمہارا کتاب کے ساتھ تعلق ہے، بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس لیے آخر میں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ معاملہ تمہارا نہیں ہے، کوئی قوم بھی اللہ کی نازل شدہ کتاب کے ساتھ جب یہ معاملہ کرے گی کہ بعض حصوں پر عمل کرے گی، یا ایمان کی بات اگرچہ ظاہراً الفاظ ایمان کے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رہے، یہودی پوری تورات پر ایمان لاتے تھے۔ یہاں ایمان سے مراد عمل ہے، کیونکہ وہ ایمان جس کے ساتھ عمل نہ، وہ ناقص ایمان ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا ایمان ہے نماز فرض ہے اور نماز پڑھتا نہیں ہے تو ناقص ایمان ہے یہ نا۔ ایک آدمی کا ایمان ہے کہ سود حرام ہے اور خود سودی کاروبار کرتا ہے تو یہ ناقص ایمان ہے۔ کامل ایمان تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کے سامنے ایک ننگی تار گزر رہی ہو نا، اور کوئی آدمی آ کر آپ سے کہے اس کے قریب نہ جانا کیونکہ اس کے اندر کرنٹ ہے۔ کئی لوگ کھیتوں کے اوپر یا دیواروں پر ننگی تاریں لگا لیتے ہیں نا، اوپر لکھ لیتے ہیں کہ تار کا ہاتھ لگانا منع ہے، اس میں کرنٹ ہوتا ہے۔ تو آدمی کو جب یقین ہوتا ہے تو آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو پکڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان زبان سے اظہار کر رہا ہے، حقیقت میں دل میں اس کا یقین نہیں ہے، وگرنہ کبھی بھی اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اصل چیز جو ہے نا ایمان کا پیمانہ عمل ہوتا ہے، باقی معاملہ تو دل کا ہے، تصدیق کا، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک آدمی ایک چیز کا اظہار کرتا ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کا ایمان یا ہے ہی نہیں، یا اگر ہے تو ناقص ہے۔
مثلا ایک بیج آدمی کسی کھیت کے اندر بوتا ہے اور بیج سے پودا بن کر سامنے نہیں نکلتا، تو اس کی دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ بیج ختم ہی ہو گیا، یا یہ کہ ناقص بیج تھا جس کی وجہ سے پودا بن کر سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح ایمان اور عمل کا معاملہ ہے۔ ایمان ایک بیج ہے جو دل میں بویا جاتا ہے، اور اعمال صالحہ کی صورت میں اس کا ظاہری وجود یعنی فصل جو ہے نا سامنے آتی ہے، وہ اگر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بعض کتاب پر عمل کرتے اور بعض پر نہیں کرتے، بلکہ کہا کہ بعض پر ایمان لاتے ہو، یعنی بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے، یہ تو بہت ہی برا عمل ہے۔ اس لیے محترم سامعین، ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سوچ کا مقام ہے یہ، اور حقیقت ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ آپ کتاب کے اگر 100 حصے بنا لیں، ان کے اس میں سے کسی ایک حصے پر آپ عمل کریں اور 99 حصوں پر آپ عمل نہ کریں، میں شرطاً آپ سے کہتا ہوں لوگ آپ کو اللہ کا ولی کہیں گے۔ مثلا اس کتاب کی صرف نماز کو آپ لے لیں، اس کتاب کی تلاوت کو آپ لے لیں، اس کتاب میں جو اخلاقیات کی کچھ تعلیمات ہیں آپ ان میں سے کچھ حصہ لے لیں، لوگوں سے مسکرا کر آپ لیں، آپ نماز باقاعدگی سے پڑھیں، پہلی صف میں آپ کھڑے ہوں، اذان بھی دیں، اور جب بھی کوئی آدمی نماز کے لیے آئے تو آپ کے پاس قرآن پڑھا ہوا اور آپ تلاوت کریں۔ بھلا آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں، بھلا جو ہے نا آپ کے گھر کے اندر اخلاق برے ہوں، بھلا دین کے ایک بہت بڑے حصے کو آپ چھوڑ چکے ہوں، بھلا آپ کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہو جو دین کے درخت کو کاٹنا چاہتے ہوں اور اسلامی تہذیب و تمدن کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ کہیں جی بڑا دیندار آدمی ہے، کیوں آپ بعض حصے پر عمل کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو کسی غلط فہمی میں نہیں ڈالا، یہ بالکل کلیئر بات کر لی کہ جو کتاب کے بعض حصے پر عمل کرے گا اور بعض پر نہیں کرے گا اس کے لیے 2 سزائیں، ایک دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ دنیا کی سزا دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہے کہ ایسی قوم چاہے وسائل کے لحاظ سے جتنی آگے کیوں نہ چلی جائے، دنیا کے اندر وہ رسوا ہوگی، ذلیل و رسوا ہوگی وہ۔ اور آخرت کے اندر کیا عذاب ہے؟ آخرت کے اندر عذاب یہ ہے کہ سخت ترین شدید عذاب کے اندر ایسی قوم کو مبتلا کیا جائے گا، یہ آخرت کا عذاب ہے۔ آخرت تو بعد میں آنے والی ہے نا، وہ تو جب آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا اشر ہے، لیکن دنیا کے اندر کیا امت مسلمہ کی رسوائی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر اہل ایمان ذلیل و رسوا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ بیماری جو کل اور آج بھی بنی اسرائیل کو ہمیں بھی ہے کہ ہم نے بھی بعض حصوں کو چھوڑ دیا ہے اور بعض حصوں پر ہم عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک قرآن کیسا ہوا ہے جس کا تعلق ہمارے اجتماعی نظام کے، اگر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں، انفرادی زندگی سے متعلقہ جو قرآن کا حکم ہے اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت قلیل حصے پر اس وقت امت عمل کر رہی ہے، بہت قلیل حصے پر۔ انفرادی زندگی کا جو معاملہ ہے، جو اجتماعی نظام سے متعلقہ آیات ہیں ان پر عمل تو تبھی ہوگا جب ایک اجتماعی نظام ہوگا، اسلامی ریاست ہوگی۔ مثلا حدود کا نفاذ ہے، چوروں کو ہاتھ کاٹنا ہے، سنگسار کرنا ہے بدکار کو، یا اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو جو ہے نا وہ کوڑے مارنے ہیں، یا شرابی کو کوڑے مارنے ہیں، یا فحاشی اور یعنی کے کاروبار کرنے والوں کے بارے میں سورہ نور میں آتا ہے ان کو عذاب علیم دردناک سزائیں دو۔ کوئی کسی کو قتل کر دے اور اس کا قتل ثابت ہو جائے اور وہ رسا قصاص لینا چاہیں اس کا قصاص دیا جائے، وہ رسا اگر قصاص نہیں لینا چاہتے، دیت لینا چاہتے ہیں تو 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت ان کے وہ رسا کو دی جائے۔ یہ سارے احکامات جو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جو ہے نا بھیجے ہیں وہ تو سارے معطل ہیں، ان پر تو عمل تبھی ہوگا جب ایک اسلامی عدالت ہوگی، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، اسلامی ریاست ہوگی اور اس کا مکمل نظام قرآن و سنت کو ہوگا۔ اس کے بغیر اس کتاب کے حصے پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم خود مجرم بن جائیں گے۔ جس آدمی کو عمل کا حکم دیا گیا عمل تو وہ کرے گا نا، دوسرا تو نہیں کر سکتا۔ اگر دوسرا کرے گا تو وہ مجرم بن جائے گا۔ اگر ہمارے سامنے ایک آدمی نے چوری کی، 2 نہیں 10 عینی گواہ موجود ہیں، اور ہم کہیں کہ قرآن کہتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو،
ہم کہیں کہ قرآن کی آیت پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کا ہاتھ رکھ کر ہم کاٹ دیتے ہیں، ہم مجرم بن جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کب حکم دیا ہے؟ اس کے مخاطب میں اور آپ تو نہیں ہے، اس کا مخاطب تو اسلامی عدلیہ کا جج ہے کہ وہ پہلے جرم دیکھے ہے بھی یا نہیں، اس کی تحقیق کرے، ثابت ہو تو عدالت سزا دے گی، بندہ تو نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی کو کسی نے قتل کیا، اس کے والد کو قتل کیا، اس کی آنکھوں کے سامنے کیا، وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا، قصاص وہ خود تو نہیں لے گا، خود اگر لیتا ہے تو مجرم بن جائے گا۔ اس طرح تو فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ جو KPK کے اور مختلف ایجنسیوں کے علاقے ہیں، کیوں فساد سے زمین بھری ہے؟ ایک آدمی نے قتل کیا، اس کے خاندان نے، مقتول کے خاندان نے قاتل کو قتل کر دیا، پھر قاتل نے دوسرے کو کیا، پھر مقتول، یہ قتل و غارت جو ہے نا اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے بہرحال جب تک اللہ تعالیٰ کی کتاب پر مکمل عمل نہیں ہوگا، 100% عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک ذلت اور رسوائی جو ہے نا وہ قائم رہے گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بشارتیں بھی دی ہیں، اگر اللہ کی کتاب پر 100% عمل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا یہود و نصارہ اگر تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی اب قرآن مجید کو اگر یہ قائم کرتے، قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے 100% اس پر عمل کرتے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، کڑوا بھی میٹھا بھی، یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا لے لو اور کڑوا کڑوا چھوڑ دو، مکمل عمل کرتے تو کیا ہوتا؟ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی تھی نا کہ پوری اسلامی سلطنت کے اندر کوئی ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، تو یہی برکات تھی نا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی۔ اور کوئی آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا پوری سلطنت میں، یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ اور ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایسا امن ہوگا کہ کسی آدمی کا گھر اگر کسی صحرا کے اندر ہو، اس گھر کے اندر اس کی بیوی ہو صرف، اور اس کی صرف 2-4 جوان بیٹیاں ہوں، اور اس کے گھر کا کوئی دروازہ بھی نہ ہو، اور ایسا اللہ تعالیٰ من عطا کرتے اس کتاب کی برکت کی وجہ سے جب فیصلے اس کے مطابق ہوں اور 100% اس پر عمل ہو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے گھر کے اندر جا کر اس کی بیوی یا بیٹیوں کو وہ نقصان دے سکے، ایسا امن۔ اس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اچھا، یہ تو پھر گھر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت دی کہ قادسیہ سے ایک عورت، ایران سے ایک عورت، قادسیہ سے ایک عورت تن تنہا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے گی، جوان عورت ہوگی، اور اس پر کوئی اس کو نقصان دینے والا نہیں ہوگا۔ اور عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقیناً باپردہ ہوئی کہ قادسیہ سے ایک عورت تن تنہا حج کے لیے نکلی، زیورات بھی ساتھ تھے، لازمی بات ہے کہ اس وقت تو پیدل سفر تھا یا سواریوں پر ہوتا تھا نا، اس کے لیے تو زیادہ راہ بھی کافی رکھنا پڑتا تھا، پیسے بھی ہوتے تھے ان کے پاس، وہ سارا پیسوں کے ساتھ سونے کے ساتھ جوان عورت تھی، حسین و جمیل جوان عورت، تنہا چلی قادسیہ سے، اللہ کا گھر کا طواف اس نے کیا، حج ادا کیا، اور پھر واپس قادسیہ کو گئی۔ یہ کم از کم 2 مہینوں کا سفر پیدل بنتا ہے، 2 مہینوں کا سفر جس کے اندر شہر بھی آئے، ویرانی بھی آئے، جنگلات سے بھی وہ گزری، کسی مقام پر کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ اس کی طرف اس کی عزت کی پر ڈاکہ ڈالے یا اس کے مال پر ڈاکہ ڈالے۔ یہ ہے اللہ کی پوری کتاب پر عمل کرنے کا نتیجہ، اور نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ باقی ترجمہ پڑھ لیں، باقی آیات کا تو یہ مفہوم ہے کہ 2 عمل چھوڑ دیتے ہو، لڑائی بھی کرتے ہو آپس میں، گھروں سے بھی نکالتے ہو، اور ایک قیدی فدیہ دے کر چھڑانے والا جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس پر عمل کر لیتے ہو۔ جس طرح آج ہمیں کہا جائے نا کہ نماز پڑھ لیتے ہو، اگرچہ نماز بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، نماز تم پڑھ لیتے ہو، اور سود کی جب بات آتی ہے تو جو ہے نا اس پر عمل نہیں کرتے، یا حلال کمانے کی بات آتی ہے تو اس کو بھی تم چھوڑ دیتے ہو، اور جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کا وقت آتا ہے تو پھر کہتے ہو بس جرگہ جو طے کرے گا۔
یہ معاملہ عملاً ہوتا ہے ہمارے جرگوں میں. خود ایک جرگے کا میں عینی شاہد ہوں. میں اس جرگے کا نام نہیں لیتا کس جگہ ہوا. ایک آدمی کو جب پتہ چلا کہ پتہ بھی اس طرح چلا کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ شریعت کا اس میں کیا رہنمائی ہے، تو میں نے بتا دیا اپنے علم کے مطابق جو تھی. تو اس آدمی کو جب پتہ چلا کہ اگر شریعت کے مطابق فیصلہ ہوا تو پھر تو میرا حق نہیں بنے گا، پھر تو دوسرے کا بنے گا. اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ جرگے کے اندر میں بھی آ رہا ہوں. تو جو ہی جرگہ شروع ہوا تو اس نے کہا جی دیکھو اللہ کا دین تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ اس کے لیے آیا ہے نا. باقی یہ جو جھگڑے شگڑے ہوتے ہیں یہ تو اپنے گناولی کے حساب سے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی چادر اٹھائی اور میں نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ فرمایا تیرے رب کی قسم نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ نے جھگڑے تجھ سے اس کا فیصلہ نہ کروائیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اب کیا ہے؟ قرآن و سنت سے. اور فرمایا کہ جب فیصلہ ہو جائے، اور لازم ہے فیصلے میں ایک کو حق ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا، جس کو نہیں ملتا اس کا دل تو دکھتا ہے نا. فرمایا کہ اچھی طرح اس کو تسلیم کر لے، دل میں رنجش بھی نہ رکھے. یہ نہ سوچے کیسا فیصلہ تھا کہ زمین کا ٹکڑا فلاں کو مل گیا مجھے نہ ملا. بس اچھے انداز میں تسلیم کرے اور جو ہے نا اس کو برا نہ سمجھے. جب تک یہ فرمایا نہیں تو اللہ کی قسم تو مومن ہی نہیں ہو سکتے. میں نے کہا اللہ تو کہتا ہے مومن ہی نہیں ہو سکتے. پھر گاؤں کے اچھے ہمارے ماشاءاللہ خیر زیادہ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے چھچ کے اندر. لوگوں نے کہا نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ بیٹھیں قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو قرآن کے مطابق فیصلہ کریں تو آسان بھی ہوتا ہے. دیکھیں معاملہ دنیا میں بہت آسان ہوتا ہے. یہ جو 30 سال اور 36 سال لوگوں کے جو ہے نا یہ کیس عدالتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک نسل تاریخیں بکتے بکتے ختم ہو جاتی ہے، ان کی اگلی نسل بھی ختم ہو جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہوتا ہے. کسی نے کہا نا کہ انصاف عدالتوں سے حاصل کرنے کے لیے قارون کا خزانہ ہو، نوح علیہ السلام کی عمر ہو اور ایوب علیہ السلام کا صبر ہو، تب جا کر جو ہے نا ممکن ہے. اچھا یہ فیصلہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق لوگ کرنا چاہیں نا، حقیقت ہے 5-10 منٹ میں ہو سکتا ہے. اپنی ساری زندگی اور سرمایہ ضائع کر لیتے ہیں. بعض اوقات اس جائیداد کی قیمت کم ہوتی ہے جتنا اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے اور جتنا وقت ضائع ہوتا ہے. اس لیے محترم سامعین بھلائی ہماری اسی میں ہے کہ اللہ نے جب کتاب بھیج دی ہے تو کتاب اسی لیے تو اس سے ہم رہنمائی حاصل کریں، اس کے مطابق ہماری زندگی ہو، اس کے مطابق ہمارے جو ہے نا اخلاق ہوں، اس کے مطابق ہمارے معاملات ہوں، اس کے مطابق ہمارا تہذیب و تمدن رہن سہن ہو، اس کے مطابق ہمارا ظاہر ہو، باطن ہو، عبادات ہوں، اس کے مطابق ہماری شادیاں ہوں، غم ہوں، اس کے مطابق بیماری آ جائے تو صبر ہو، خوشی آ جائے تو شکر ہو. اور اسی کتاب کے مطابق پھر ہمارے جھگڑوں کے فیصلے بھی ہوں، چاہے وہ فیصلے کسی پنچایت کے اندر ہوں، یونین کونسل میں ہوں یا عدالتوں کے اندر ہوں. اس کے مطابق ہماری پارلیمنٹ پابند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وہ ماتحت ہے، کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہو. اس کتاب کی حکمرانی قائم ہو جائے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. فرمایا ہم نے آپ کی طرف کتاب اس لیے نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ لوگوں کے درمیان تو اس کے مطابق فیصلہ کر. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان پر تورات اور انجیل نازل کی، ان کے انبیاء بھی اور ان کے فقہاء بھی اس انجیل اور تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان. اور پھر فرمایا یہ فیصلے کیوں کرتے تھے کہ اس کتاب کی حفاظت ان کے ذمے تھی اور وہ اس کتاب پر گواہ تھے. یعنی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت محض اس شکل میں نہیں ہوتی لکھی صورت میں ہو، عملاً معاشرے کے اندر وہ کتاب چلتی پھرتی نظر آئے تب وہ محفوظ ہوتی ہے. یہ جو کتاب اللہ کی کتاب قرآن محفوظ ہے، یہ تو اللہ نے محفوظ کیا ہے نا. ہمارے ذمے جو حفاظت تھی وہ تو ہم نے نہیں کی نا، ہم نے تو آہستہ آہستہ اس کو نکال ہی دیا.
اور دوسرا یہ کہ اس کتاب پر وہ گواہ تھے. کس چیز کے گواہ؟ اس چیز کے گواہ کہ کتاب برحق ہے. اب ذرا آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی نے حکمت کی دکان کھولی ہو اور سارے لوگوں کو کہتا ہو کہ میرا طریقہ علاج صحیح ہے، میری دوائیاں صحیح ہیں، اور وہ خود بیمار ہو جائے اور اپنے طریقہ علاج کے مطابق علاج نہ کرے، کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ اگر اس کا طریقہ علاج ٹھیک ہے تو پھر یہ خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب برحق ہے تو غیر مسلم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر برحق ہے تو ان کی عدالتوں کے اندر اس کا قانون کیوں نہیں جاری ہے، ان کی زندگی کے اندر اس کتاب کا حسن کیوں نہیں موجود ہے؟ جب یہ مسلمان خود اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور ان کی عدالتوں کے اندر ہمارے قوانین جاری ہیں. پاکستان کی عدالتوں میں کون سے قوانین جاری ہیں؟ آپ کسی وکیل کے دفتر میں چلے جائیں اور اس کی لائبریری میں کتابیں آپ دیکھ لیں. اگر قرآن و سنت کے قوانین جاری ہوتے تو وہاں اسلامی فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، وہاں قرآن کی تفاسیر ہوتی ہیں، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، خلفائے راشدین کے فیصلوں کی کتابیں ہوتی ہیں. اور ایک وکیل جب بحث کرتا نا جج کے سامنے تو وہ یہ نہ کہتا کہ سوئٹزرلینڈ کے فلاں جج نے یہ فیصلہ دیا اور امریکہ کی عدالت نے یہ دیا، وہ یہ کہتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا. کتنے دکھ کی بات ہے کہ سب کچھ ہمارا سرمایہ محفوظ حالت میں موجود ہے. عدل کے ایسے قوانین کہ پوری دنیا سے فتنے کو، معاشی ناہمواری کو، اس ظلم ستم کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان اس عظیم سرمایہ پر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور ان کی عملی زندگی انفرادی اور اجتماعی تو مکمل، اور انفرادی بھی ایک بڑا حصہ اس کتاب سے باہر ہے. تو پھر ذلت و رسوائی تو ملنی ہے نا. ایک بات ذہن میں رہی، باز کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے ذمہ ایک آدمی 10 کام لگاتا ہے نا اور آپ 8 کر لیتے ہیں، 2 کام اگر نہیں کرتے، اس کو بھی باز کہتے ہیں. آپ نے باز کام کیے، باز چھوڑ دیے. باز کرنے والا کبھی باز چھوڑنے والے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک کام بھی اگر رہ جائے تو وہ کل نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کو 10 کام دیے گئے اور آپ نے 9 کیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سارے کام کیے، آپ یہی کہیں گے میں نے بعض کام کیے. تو بعض کا مطلب یہی ہوتا ہے جو کل نہ ہو، اور کل نہیں ہوگا تو بعض ہوگا، اور بعض ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض کتاب پر کوئی عمل کرنا یہ نہیں کہ تم نے جو ہے نا بہت بڑا کام کر لیا اور تم خوش ہو کہ ہم نے یہ کام کر لیے. جرم وہ دیکھو جو بعد حصے کو تم نے چھوڑا ہے، اور اس کی جرم کی پاداش میں دنیا میں ذلت و رسوائی ملے گی تمہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کا خون. ویسے دماءکم کا میں نے اپنا خون، لیکن اپنوں کا اس لیے کہا نا کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک جسم کی مانند ہے. ایک مسلمان دوسرے کا خون جب بہاتا ہے وہ اس کا اپنا خون ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا اپنا خون نہیں بہاؤ گے، لیکن مراد کیا ہے؟ اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ، اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم، اس کا بھی لفظی معنی اپنی جانوں کو، لیکن اپنی جان سے مراد ہے اپنے مسلمان کی جان، کہ تم ایک جسم کی مانند ہو. من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم گواہی دیتے ہو، یعنی اس عہد کی کہ تم نے عہد اللہ سے باندھا ہے. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون، جو قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے لوگوں کو، وتخرجون انفسکم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو، منکم، اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں پر، بالاثم، گناہ کے ساتھ، اور عدوان، اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آ جائیں تمہارے پاس اسارا، قیدی بن کر، تو فادوہم، یہ اسارا اسیر، ان کی جمع اسیر قیدی کو کہتے ہیں، تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. وہ محرم، حالانکہ حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اخراج من، کا نکالنا. نکالنے کا کام ہی اگر نہ کرتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی فدیے کی. افتؤمنون ببعض الکتاب،
کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، یعنی کیا تم عمل کرتے ہو بعض کتاب پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور انکار کرتے ہو بعض کا، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بس نہیں بدلہ جو یہ کام کرے گا۔ یہ کام سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب اللہ کے بعد سے پر عمل کرے گا اور بعض پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے بدلہ نہیں ہے، منکم تم میں سے، الا مگر خزیون رسوائی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اس کو عربی جو ہے نا گرامر میں حصر کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ، پہلے لا آ جائے یا ما آ جائے اس کے بعد الا آ جاتا ہے، اس میں سختی پائی جاتی ہے۔ اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارا اس کے سوا کوئی اور بدلہ ہے ہی نہیں، بس بدلہ یہی ہے کہ تم ذلیل و رسوا ہو، اس کے علاوہ کسی اور بدلے کی تم توقع ہی نہ رکھو کہ کوئی اور بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ یہ لوگ لوٹائے جائیں گے إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ بے خبر عَمَّا تَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ کو خود پتہ ہے کہ کتاب کے کتنے فیصد حصے پر تم عمل کر رہے ہو۔ ممکن ہے دنیا کے سامنے 5% حصہ تمہارا ہو اور لوگ بھی تمہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں اور تم خود بھی جو ہے نا اس انتظار میں ہو کہ آج خواب میں کون سی بشارت آتی ہے یا فرشتے کب نظر آتے ہیں، اس انتظار میں زندگی گزارتے جاؤ اور لوگ بھی کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کو تو پتہ ہے کہ 95% ایسا تو نے چھوڑا ہوا ہے اور اس کی کبھی فکر ہی نہیں کی۔ دیکھیں ایک عمل کے لیے سیکھنا ضروری ہے، آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ تو یہ اسی خوش فہمی میں ہوں گے نا۔ آپ کے سامنے ایک زمین کا ایک ٹکڑا ہے نا 10 مرلے کا، آپ نے اس کو آباد کیا ہوا ہے، آپ تو خوش ہیں زمین آباد ہے نا، اور ایکڑوں زمین جو آپ کی ذمہ داری تھی اس کو آباد کرنا وہ آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے، تو آپ کے اندر بے چینی تو نہیں پیدا ہوگی نا۔ آپ سیکھیں، عمل نہیں ہوگا تو بے چینی پیدا ہوگی۔ وہ آدمی جس کا پہلے میں نے ذکر کیا، اس نے کہا کہ قرآن اس لیے نہیں سیکھتا، اگر سیکھ لیا تو عمل نہیں کروں گا گناہگار ہو جاؤں گا، تو گناہگار تو نہ سیکھنے سے زیادہ ہو رہا ہے وہ نا۔ جب آدمی سیکھ لیتا ہے نا تو پھر جب اس کے خلاف عمل کرتا ہے، مثلا قرآن کی آیت آپ اگر سیکھ لیں گے جو سورہ نور میں آئے گی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، نامحرم کو نہ دیکھیں۔ یہ آیت آپ نے سیکھ لی، آپ موبائل میں فیس بک میں دیکھتے ہیں نامحرم عورتوں کے فوٹو آتے ہیں، آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، مثال میں دے رہا ہوں، لیکن کبھی تو آپ چھوڑ دیں گے نا۔ یہ آیت آپ کو بار بار احساس تو دلائے گی کہ تم قرآن کے خلاف چل رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے نگاہوں جھکاؤ، اور ٹھیک ہے کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو نہ دیکھے، اللہ کی ذات تو تمہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ جب آدمی سیکھ لیتا ہے نا تو آہستہ 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 یہ چیزیں انسان چھوڑنا شروع کر دیتا، اور نہ سیکھے تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں، یہ تو بس فریشمنٹ ہے، یہ تو دل پہ شوری کرنا ہے، وہ تو گناہ سمجھے گا ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا رب العالمین ہمیں ذلت و رسوائی سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، یا رب العالمین ہمیں معاف فرما۔ یا رب العالمین یہ ملک پاکستان نصف صدی سے زیادہ ہو گیا، ہم نے بنایا تھا کہ ہم 100% قرآن کو یہاں جاری کریں گے اور ہم نے یہ کام نہ کیا، جس کی وجہ سے اس ملک کے باشندے پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یا رب العالمین اس جرم کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے بزرگوں نے یہ کام نہ کر سکا، ہماری نئی نسل کو توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کی حکمرانی کے لیے وہ اٹھیں، اس کی روشنی کو عام کریں، اس کو سیکھیں، اپنی زندگی میں اپنے معاشرے کی زندگی میں اس کو جاری ساری کریں، ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے۔ یا رب العالمین یہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے راستے آسان فرما۔ یا رب العالمین شر کی طاقتوں کو مغلوب فرما، خیر کی طاقتوں کو غالب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔